علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میری انتہائی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ویسے تو عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے ذکر کے لیے، دین کے لیے جمع ہونا یہ بڑا عظیم کام ہے، پھر خصوصاً رمضان المبارک میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس میں نفلی عبادت فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور فرض عبادت ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ تو عزیز خواتین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں میں عظمت والا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان سے 6 ماہ قبل سے رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے
یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانا، اور جب رمضان آتا تو خوب عبادات کرتے، اور پھر رمضان ختم ہو جانے کے بعد 6 مہینے تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ربا رمضان المبارک کے اندر جو عبادت ہم نے کی اس عبادت کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمانا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کا جو پورا رمضان تھا، پورا جو سال تھا، وہ رمضان المبارک کے ارد گرد گھوما کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ میں نے ابھی حدیث کے کچھ الفاظ آپ کو سنائے، پوری حدیث آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، جب شعبان کی آخری تاریخ تھی، آخری دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک خطبہ دیا، تقریر کی، اور تقریر کے اندر کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو، اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کو کھڑا ہونے کو، یعنی تراویح پڑھنے کو، نوافل پڑھنے کو، رات کے کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ نے نفل عبادت بنا دیا۔ پھر آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس آدمی نے اس کے اندر کوئی بھی اچھی، کسی نے بھی نیکی کی، اچھی خصلت اپنائی، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی نفلی کام کیا، نفلی عبادت کی، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، ایک فرض جو ہم ادا کرتے ہیں، ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، تو یہ ایک نماز 70 گنا بڑھا چڑھا کر دے دی جاتی ہے۔ اب میری بہنوں، آپ تھوڑا غور فکر کریں کہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے، بعضوں کے شوہر وہ باہر ممالک میں جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، عمان جاتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟
کس غرض کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا 1 روپیہ ہمارے 70 روپے کے برابر ہے، وہاں کا 1 روپیہ ہمارے 60 روپے کے برابر ہے۔ تو اس حرص میں، اس لالچ کے اندر، کیونکہ 1 کے بدلے میں ہمیں 70 مل رہے ہیں، 70 گنا زیادہ مل رہے ہیں، تو اس لالچ کے اندر ہم 2 سال، 3 سال، 2.5 سال اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں، اپنے بچوں سے، بچیوں سے دور رہتے ہیں، رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں۔ بسا اوقات بندے کی غیر موجودگی میں فوتگیاں بھی ہو جاتی ہیں، والدین بھی فوت ہو جاتے ہیں، بندہ پھر بھی باہر ممالک میں جاتا ہے، کیونکہ منافع اس کے سامنے ہے کہ بھائی 1 کے بدلے میں 70 گنا ہمیں مل رہا ہے، 1000 کے بدلے میں 70,000 مل رہے ہیں، تو اس کے لیے بندہ اپنی گھر کی بھی قربانی دیتا ہے، بچوں کی بھی قربانی دے دیتا ہے، اپنی بیوی کی بھی قربانی دے دیتا ہے، والدین کی جدائی کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافع اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس 70 گناہ کے لیے انسان 7 سمندر پار چلا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں، ہمارے پاس کتنا ایک سنہرا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں 70 کا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، ایک بات ساتھ ساتھ میں یہ یاد رکھتے جائیے گا کہ جس طرح ایک فرض کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو یہ بھی مت بھولنا کہ اس کے اندر اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو وہ گناہ بھی بڑا گناہ شمار ہوگا ہمارے کھاتے کے اندر۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہ بھی بڑا ہوگا۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک میں ایک ایک قدم پر مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہیں، جہنم سے خلاصی کے وعدے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہن، ایک ماں، ایک بچی اگر اپنی مغفرت نہیں کرا سکتی اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتی، تو جانتی ہیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، احضر المنبر، صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ممبر کے پاس جمع ہوئے، جا کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر پر جب قدم رکھ رہے تھے، جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیں، کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، بس صرف یہ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین، 3 دفعہ کہا، ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ایسا کہا۔ اب صحابہ کرام نے سن لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے، وہ کچھ سنا ہے، یعنی وہ کلمات سنے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنے آپ سے۔ آپ تو ممبر پر ویسے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں،
لیکن آپ نے کبھی آمین ایسے چڑھتے ہوئے نہیں کہا۔ آج آپ نے یہ آمین کس بات پر کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین میرے پاس پہنچ گئے، اور جبرائیل امین نے جب میں سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین نے اس وقت ایک بد دعا دی۔ وہ بد دعا کیا تھی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچی ہے، بوڑھی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ عربی کی بد دعائے بعودہ، جس طرح ہمارے ہندکوں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین وار کرے استا، اللہ غرق کرے اس کو، اللہ تباہ کرے۔ اب یہ بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل امین، کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہو، اور اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اس کے لیے بد دعا دی، اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، یا اللہ یہ جبرائیل امین جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو رمضان کو پائے اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو واقعی ہلاک ہو جائے۔ اللہ میں بھی کہتا ہوں ان کی دعا کو قبول کر لیں۔ اب عزیز بہنوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر امام الانبیاء، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بد دعا دیں، جس بد دعا پر وہ آمین کہہ دیں، اور جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جس کے لیے بد دعا دے دیں، تو اس کی عدم قبولیت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگ لیں اور وہ قبول نہ ہو؟ اسی طرح فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے اس وقت یہ دعا دی۔ دوسری بد دعا کیا دی؟ بعد ما ذکرت عنده فلم يصل علیک، کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، فرمایا کہ فلم یصلی علیک، وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ فرمایا کہ ایسا شخص بھی اس قابل ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو عزیز خواتین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہے، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب ہمارے سامنے لیا جائے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، آپ پر درود نہ پڑھیں، تو اس کے لیے جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین، یا اللہ قبول کر دے ان کی بد دعا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ جو ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص جس نے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو جبرائیل امین نے فرمایا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اب دیکھیں جی، جنت آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے، جس سے رب راضی اس سے، جس سے والد راضی اس سے رب بھی راضی، جس سے والد ناراض اس سے رب بھی ناراض۔ اب والدین کے فضائل پر آپ کے سامنے ایک دفعہ تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ والدین کے کتنے بڑے فضائل ہیں، والدین کے کتنے فضائل ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے اندر اگر ہماری بخشش نہ ہو سکی، ہم اگر اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میری محترم خواتین اسلام، خواتین نظام، اس مہینے کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی ہے۔ نہ جانے آئندہ رمضان آ جائے اور ہم اس میں نہ ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ رمضان سے انسان کے اندر برداشت آنی چاہیے، صبر آنا چاہیے، کہ جس طرح دیکھیں انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اب دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ بھائی میں کھانا کھاؤں، لیکن بندہ کھانا نہیں کھا رہا۔ اب دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پئیں، گرمی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ، یہ بندی پانی نہیں پی رہے، حالانکہ دل تو چاہ رہا ہے، لیکن ہم کر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ گھریلو زندگی ہم گزارتے ہیں، گھروں کے اندر رہتی ہیں، تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ گھر کے اندر ساس ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی برداشت کریں، ان دنوں میں اس سے بڑھ چڑھ کر گھروں کے اندر دو دیورانیاں ہیں، معمولی بات پر بحث و تکرار ہو جاتا ہے،
تو بھائی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے. تو آپس کی جو ناچاکیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی جو پلاننگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر جو کینہ اور بغض ہوتا ہے. دو دیورانیاں ہیں، بعض گھروں کے اندر دو سوکنے ہیں، ساس بہو ہے، سب نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، چغلیوں سے، ایک دوسرے کی چغلیوں سے، غیبتوں سے بچنا ہے. اگر ہم نہیں بچیں گے تو یہ ہمارا روزہ بجائے فائدے کے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جس طرح اس میں عبادت کرنا اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، فرض پڑھنا، نفل پڑھنا بڑی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بڑی بات ہے، ذکر و اذکار کرنا بڑی بات ہے، تو اسی طرح یاد رکھیں اس کے اندر گناہ کرنا بھی عام مہینوں میں گناہ کرنے کی بنسبت زیادہ گناہ ہے. جیسے مثال آپ سمجھ لیں کہ جس طرح دیکھیں خانہ کعبہ کے اندر ایک بندہ جاتا ہے، ایک تو چوری، عام چوری ہوتی ہے، بندہ یہاں پر کوئی چیز چوری کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو خانہ کعبہ میں چوری کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، ایک نماز وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو پھر آپ تصور کریں کہ جب نماز اتنی افضل ہے تو پھر ایک چوری جو یہاں چوری ہوگی وہ اور خانہ کعبہ کے اندر کی جانے والی چوری، اس کے اندر بھی تو فرق ہوگا نا. تو اسی طرح جو گناہ غیر رمضان میں کیا جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن جو رمضان المبارک کے اندر کیا جائے گا وہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ لڑائیوں کے اندر، فساد کے اندر، غیبتوں کے اندر، چغلیوں کے اندر نہیں، ذکر و اذکار کے اندر آپ نے گزارنا ہے، تسبیحات کرنی ہے. اب اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ نہیں آپ نے فلاں عبادت اتنی کرنی ہے، فلاں اتنی کرنی ہے. نوافل پڑھیں، اشراق کی نماز کی پابندی کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اسی طرح مغرب کے بعد اوابین پڑھیں. جب سحری تیار کرنے کے لیے آپ اٹھیں 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. اگر اس وقت فرصت نہیں مل سکی تو سحری کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں. اتنے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو بھائی اس کے اندر کیا کر لیں بھائی، جتنی ہم سے عبادت ہو سکتی ہے اپنا وقت عبادت کے اندر لگائیں. ہاں اکثر خواتین پوچھتی ہوتی ہیں کہ بھائی ہم کون سا ذکر زیادہ کریں، تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج کے سبق کے اندر آپ کو یہ 4 خصلتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، بس وہی آپ کو میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ 4 خِصَالٍ. میرے عزیز مسلمان خواتین بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 کام کثرت سے کرنے ہیں. وہ 4 کام میں سے 2 کام فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان میں سے 2 کام وہ ہیں کہ جن سے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور 2 کام وہ ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. وہ 2 کام جس سے آپ نے رب کو راضی کرنا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جس سے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو طرح کے ذکر بتلائے ہیں. ایک ہم نے دل کے اندر خاموشی سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کے اندر توجہ سے، غیبت اور چغلی کے بجائے اپنا معمول بنا لیں. لیکن یاد رکھیں بعض ہماری خواتین کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بھائی 500 والی 1000 والی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، جلدی جلدی لا 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 لا، ایسے نہیں کرنا ہے. ذکر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. یاد رکھیں اللہ کے ہاں اعمال کی بات بڑی غور سے سننے کی، اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی. اچھا گنے نہیں جاتے، وزن کیے جاتے ہیں. آپ اگر اخلاص سے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، دوسری طرف آپ بے پرواہی سے اور غلط تلفظ سے جلدی جلدی کر کے آپ 1,00,000 پڑھ لیں تو یہ آپ کا 10 دفعہ پڑھنا اس 1,00,000 سے بری ہوگا. تو بھلے آپ دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، لیکن اس کا معنی ذہن کے اندر حاضر ہو، دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ میرا معبود، میرا مسجود، میرا سب کچھ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی رازق نہیں، سب کچھ میرا اللہ ہے. اس طرح اگر دل کے استحضار کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے نہ پڑھے تو پڑھے ہی نہ پڑھیں. لیکن خواتین کی جو عادت ہوتی ہے گنتی، زیادہ سے زیادہ گنتی، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہوتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن باقاعدہ ترازو قائم کریں گے، وزن ہوگا اعمال کا. تو ایک کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور دوسرا کیا ذکر کرنا ہے؟ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر وہ نہیں آتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ ذکر آپ نے کم از کم کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نہ ہو تو 100 دفعہ ہم اس کا ذکر کریں کم از کم. لیکن کیسے؟ آرام سے، خشوع سے. اگر موقع ملے تو آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ، وگرنہ ضروری نہیں ہے آپ کھانا پکاتے پکاتے بھی ذکر کریں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ والے ذکر نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے، وہ بھی کرنا ہے. لیکن زیادہ کثرت سے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اذکار میں سے سب سے افضل ترین ذکر ہے، اور دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا وہ استغفار ہے. سب سے بہترین دعا کیا ہے جی؟ الاستغفار ہے. تو یہ 2 قسم کے اذکار آپ نے کرنے ہیں. اب وہ 2 چیزیں یہ ہو گئی. اب 2 چیزیں اور، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسألون اللہ الجنۃ وتعوذون به من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کام، 2 خصلتیں وہ جو تمہاری ضرورت کے ہیں، جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جو رمضان میں دعا کرنی ہے
آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. والصائم حتی یفطر، اور دوسرا وہ روزہ دار کہ جو روزہ رکھ لے تو جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا تب تک اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے. اور تیسری وداوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اسے بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے. بہرحال آپ نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں کثرت سے مانگنی ہے. دعا مانگنے بھی کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے مستقل. اللہ کے رسول فرماتے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. تو کثرت سے خاص کر افطاری کے وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے بھائی؟ دعا مانگنی ہے. تو یاد رکھیں آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. اکثر خواتین جاتی ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیسا کچھ کر کے دے بھائی، ظالمہ سنو کیسا کچھ کرال کے دے، تاگا تعویذ کر کے نو، فلانا کر کے نو. پھر وہاں سے عملوں کے پیچھے، فراڈیوں کے پیچھے جاتی ہیں. پھر وہ حساب کرتے ہیں کوڑا نال، ٹھیک ہے، کاغذ میں اوپر نیچے کی. اس کو پتہ ہے کہ بے وقوف عورت ہے، نہ سمجھ. ہاں بھائی کیسا کچھ کیتے تھے استاد جی 10 کے نو کیتا کیسے نہ 10 ناک دیستی اذن نہیں، اجازت نہیں ایسا نہ پھر بھی 10 کے نو تو سمجھو جب خدا خوش کر کے انسان. پھر وہ ٹھرکی آپ کو بتاتا ہے کہ نان دی شروع بھی اس سے شین آندے، اور شین تو اس پورے خاندانہ میں کسا نہ کسا دے نام خواندے ہی ہوسی نا. جیم آندے بھائی، جیم تے کسا نہ کسا نام بیاندے ہی ہوسی، جویری ہوسی یا جمیل ہوسی یا شازی ہوسی یا شبنم ہوسی یا شبانہ ہوسی، کوئی نہ کوئی تو ہر خاندان میں ایسی عورت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے دشمن، یہ بدبخت لوگ، جھوٹے مکار قسم کے لوگ، ہماری بہنیں ان کے ہاتھوں دھوکہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاندانوں کے اندر توڑ پیدا ہو جاتے ہیں، خواتین کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بلا وجہ تہمت، الزام. اگر یہ اتنا کچھ کر سکتے تو یہ تھانے کس لیے بنے ہیں؟ یہ عدالتیں کیوں بنی؟ یہ اتنا جو نظام بنا ہے، یہ جو جدید ذرائع ہیں تو ان کی تو ضرورت ہی نہ ہوتی. تو بہرحال میری عزیز بہنوں، ان کاموں کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، خاص کر روزے کے اندر. اب خواتین سے پوچھیں کہ بھائی ہم آپ سے کہیں کہ دعا کرو تو چھوڑو جی تعویذ کر کے نو، دعا پہ نہیں ہے، تعویذ پر اس کا زیادہ زور ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے پچھلے بیان کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی بدل ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر کو بھی اللہ تعالیٰ بدل ڈالتے ہیں. تو دعا آپ نے مانگنی ہے بھائی اللہ سے. دعا آپ اب خواتین سے کہیں دعا بس کر کر کے اٹھ گئے، پراوا قبول ہی نہیں ہوتی استاد جی. ہاں دعا کر کر کے اٹھ گئے بھائی. دعا کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہماری دعائیں کس طرح ہوتی ہیں. اماں جی دعا کر رہی ہیں،
اور ساتھ میں ادھر بھی دیکھ رہی ہیں کہ کڑی خیال کریں دودھ نہ ڈول جلے، یا اللہ تو ایسا قرضہ مکائیں، یا اللہ ایسا کو، یا اللہ بڑے فلانے پترہ کو تو بڑی شے بڑھائیں، فلانے کو باہر کھڑی اور دیکھتی کی طرح ادھر ہے کڑی جن کا روانی نہ کر، تھوڑا زمیاں وار ہوئے، تھوڑا فلانا ہوئے جی، تھوڑا کراٹا کھاواں کر دے کے پھر یا اللہ آئیاں کر، یا اللہ آئیاں کر۔ تو اس طرح میری عزیز بہنوں، اس طرح دعائیں آپ دیکھیں نا، کسی فقیر سے آپ کے گھر پر کوئی بیکاری آ جائے، کوئی مانگنے والی عورت آ جائے، وہ آپ کے پاس آ جائے اور ہاتھ یوں آگے کر دے کہ بہن اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دو، اور پھر آپ سے ساتھ میں کہے گے کہ بھائی یہ چادر سیدھی کر، اپنی بال سیدھے کر، اللہ دے نہ دے چاہ دے، باتیں ہو تو ادھر کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پکڑ کے بولیں گے دفع ہو جاؤ بھائی، آپ کو مانگنے کے ڈنگ بھی نہیں آتا، طریقے بھی نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، بیکاری جتنی اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، آپ نے دیکھو گا نوجوان عورتیں ہوتی ہیں، نوجوان مرد ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنی اپنی عاجزی دکھائیں گے نا، اتنے ہی بندے کو ترس آتا ہے اور اسے دے دیتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک بندے سے مانگنے کے لیے اتنی عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، جہاں بادشاہوں کا بادشاہ اور رب کریم ہو تو اس سے مانگنے کے لیے کتنی عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائیوں سے اور میری بہنوں سے، ہم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، کہ جب دعا تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو یہ بات بیچ میں جان لو، یہ ادب جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل دل سے، بے پرواہ دل سے، لاؤبالی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بہنوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین سے کہیں کہ منگ کے اٹھ گئے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سن دے ہی نہیں ہستی، اور پہلے ہم مانگتے کیسے ہیں یہ تو دیکھیں۔ پھر دوسری بات میری عزیز خواتین، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو دعا مانگو گے اللہ فرماتے میں قبول کروں گا۔ تو یہ بات آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ بھائی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں، آپ کے دل کو انشاءاللہ اطمینان اور تسلی مل جائے گی۔ آپ کوئی بھی دعا کریں نا آداب کا لحاظ کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن قبول ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اما ان يعجل له فی الدنیا، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو آپ نے دیکھو گا ایک دم وہ کام ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسے قبول کرتے ہیں کہ بندے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خواتین کوئی دعا مانگ لیتی ہیں، ایک دم ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کو ایمانہ دا سوال کیتے تو ہوں تے چنگا سا، یعنی ایک دم قبول ہو گئی۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں میرے بیٹا، میرا شوہر، میرے بھائی کا کام ہو جائے، باہر ملک چلے جائیں، ان کا کام ہو جائے،
لیکن وہ کام نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں ہم تو دعائیں کرتے 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 بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یا تو آپ کا اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا باہر چلا جائے، اب دوسری طرف سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کو فالج ہونے والا ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹنے والی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آپ نے جو دعائیں مانگی اپنے بیٹے کے کام کے لیے، اب کام تو نہیں ہوا لیکن کام کے بدلے میں جو اس کے اوپر مصیبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو، اس دعا کو وہاں پر لگا دیا. آپ کے اوپر مصیبت جو آنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو دن میں دیکھیں کتنی مصیبتیں، ہمارا بچہ اللہ نہ کرے گم ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، سر اس کا پھٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو ہم دعائیں لازمی مانگے کہ اگر ہمارا، اب بساؤ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم وہ مانگ رہے لیکن اس کے اندر اتنی خیر نہیں ہوتی، نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کر اس نقصان سے ہمیں بچا دیتے ہیں. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ ہو جاتی ہے. جب قیامت کے دن میں اور آپ جائیں گے اللہ کے پاس نا، تو وہاں پر جب دیکھیں گے یہ اجر ہمیں ملیں گے، نمازوں کا اجر، روزوں کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، افطاری کا اجر، تلاوت کا اجر، ذکر و اذکار کا اجر، تو اس کے علاوہ بھی بہت سارا اجر ہمیں حوالے کیا جائے گا. ہم دیکھیں گے بھائی نیکیوں کے ڈھیر ہیں. ہم پوچھیں گے یا اللہ یہ کس چیز کا ہے؟ تو اللہ فرمائیں کہ میرے بندے میں نے کہا تھا نا، میری بندی میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. بندہ کہے گا ہاں. اللہ فرمائے کہ فلاں دعا تم نے مانگی میں نے قبول کی، ہاں جی کر لی. فلاں مانگی آپ کو لگتا تھا قبول نہیں ہوئی نا، ہاں اللہ نہیں ہوئی تھی. اللہ فرمائے کہ اس کے بدلے تمہارے اوپر وہ مصیبت آ رہی تھی، میں نے وہ ختم کی تھی. ہاں فلاں دعا جو مانگی تھی تو اس سے نہ آپ کو وہ چیز ملی تھی اور نہ کوئی مصیبت ٹلی تھی، ہاں اللہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کا اجر میں نے آپ کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے. اس وقت جب میں اور آپ جب اس اجر کو دیکھیں گے نا، تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج ہی ہمیں اس جگہ پر اس کا اجر مل جاتا. تو عزیز خواتین، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. لیکن دعا کون سی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. دو قسم کی دعائیں آپ نے کثرت سے کرنی ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سے جنت مانگنی ہے. ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے پیسے سے شروع ہوتی ہیں اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہیں. یا اللہ پیسے دے دے، یا اللہ مکان دے دے، ماربل لگا دیں، ٹائلیں لگا دیں، فریج آ جائے، واشنگ مشین آ جائے، اپنی گاڑی ہو، اپنی بلڈنگیں ہوں، کرائے کے اپنے مکان ہوں، یہ ہو وہ ہو، بس ساری دعائیں اسی پر ہم لگا لیتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. تو خصوصاً رمضان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے. وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگنی ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اگر آپ کو یہ نہیں آتا نا اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار نہیں آتا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ ہمیں جنت لے جا، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اور شروع میں نے بتا دیا کہ اگر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے آپ کو، اپنے اوپر جہنم کو حرام نہ کر سکیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، تو پھر یاد رکھیں ہماری ہلاکت اور بربادی کے اندر
کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ رمضان اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے اپنے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔